کر تمہارے یہ کپڑا ہٹا کے دیکھو یا تھوڑا مجھے تو دیکھ لینا. تو یعنی اللہ اس کے رسول کو جب راضی کیا ہوگا تو یہ چہرہ چمکدار ہوگا. سنت رسول ہو اور سفید کپڑے میں جب لپٹا ہوا ہے یعنی کفن میں پہن رکھا ہے اور چہرہ ایسے چمکدار ہو, دیکھنے والا کہے واہ 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 سبحان اللہ کیا بات. یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کریں. تو ہمارا آج کا جو موضوع تھا, جو ہم نے بات چلانی تھی, وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بات چلانی تھی. وہ انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم خوش قسمت ہیں. اس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے درخواست کی, لیکن کسی کی بات یہ مانی نہیں گئی, درخواست قبول نہ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. اللہ پاک نے کیا مقام دیا ہے, لیکن اس کی درخواست قبول ہو. فرمایا یہ آئیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, یعنی امتی بن کر آئیں گے. نبی بھی ہوں گے لیکن امتی بھی. تو ہم کتنے, نہ ہم نے کوئی درخواست کی, نہ ہم نے کچھ پیسہ لگایا, نہ کچھ ہمارا لگا, اور اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا. جس کے حسن جمال کی کیا کہنا. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی یہ ہمارا یہ جمعہ اگلے جمعے کے اندر آئے گا, اور حسن کی یوسف کو دیکھ کر جیسے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے, تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی دل چیر کر بیٹھ جاتی. تو ایسے ہوا ہے میرے محبوب کو جب دیکھا سیدنا بلال نے, رنگ کے کالے ہیں, حسب نسب نہیں ہے, غلام در غلام ہے, پھر میرے محبوب کا جب دیدار کیا پھر کہتے ہیں نہیں, اور جو تم کر سکتے ہو کرو, مجھے انگاروں پہ لٹا دو, تپتی ہوئی ریت پر لٹا دو, جو تم سے ہو سکتا ہے کرو. میں نے محبوب کا جو دیدار کر لیا اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو یہ دل چیر کر بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھ گئے, سب کچھ لے کر بیٹھ گئے. تو ہم اس نبی کی امتی ہیں. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں, بچپنا ہے. کیا کہنا اس نبی کی شان کا جو خود بھی نبی ہو, یعنی یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں. ابا یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی ہے, دادا بھی نبی ہے, پردادا بھی نبی ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا, خود بھی نبی, باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, نبیوں کا سلسلہ پاکیزہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. بچوں سب سے ماں باپ محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ جو چھوٹا ہوتا ہے کبھی اس سے زیادہ ہی پیار ہوتا ہے, لاڈلا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرنے لگے. تو بھائیوں نے اس بات پر رشک کیا, یعنی حسد کیا کہ یہ ابا ہمارا ہمیں تو پیار کرتا نہیں ہے اور یہ اس سے بہت پیار کرتا ہے, کیوں نہ کہ اس کو درمیان سے نکال دیا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ عرض کیا ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے, 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں. جب یہ خواب اپنے ابا کو سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, کسی کو بتانا نہ. یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا میرے بعد جو نبی بننے والا ہے وہی میرا بیٹا بننے والا ہے. تو اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نا, فرمایا جو خواب بھی دیکھا جائے تو خواب بھی کسی ایسے ویسے کو نہ سنایا جائے, سمجھدار کو سنایا جائے, اور اس کو سنایا جائے جو خواب کی تعبیر بھی جانتا ہو. اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں وہ جانتا ہو, اس کو سنایا جائے, ہر کسی کو خواب نہ سنایا جائے. اور خواب کی تعبیر بتانے والا بھی جلد نہ کر دے, اس کی خواب کی تعبیر فوراً بتا دے. آج ہمارے کہاں ہے کوئی خواب کسی نے دیکھ لیا تو اس سے خواب پوچھا جائے گا کبھی کسی نے نماز ہی نہ پڑھی ہو, یعنی جب کہ اللہ کے گھر میں نہ آیا ہو, کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو, اس سے خواب بتایا جائے گا وہ بھی میں نے ایسے سے خواب دیکھا, وہ عجیب و غریب ہی بتا دے گا. نہیں, اس لیے فرمایا خواب جو دیکھنے والا وہ بھی کسی سمجھدار کو سنائے, اور سمجھدار جو ہے
اس خواب کو سن کر تحمل کے ساتھ پھر اس کے حساب کے مطابق اس کے خواب کا اس کو بتائے، اچھا ہو بہترین ہو اس کو خوشی کی خبر کا اظہار کر دے، ورنہ نہیں تو فوراً کچھ طرح کا نہ سنا دے، وہ جب وہ وقت آئے گا وہ بیچارہ صدمے سے پہلے مر جائے ایسا نہ ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب ابا کو سنایا، اس پہ ابھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک اللہ والا تھا، اس کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہو، اس نے کہا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کبھی سردی کے موسم پہ خواب بھی ہوتا ہے، کبھی گرمی پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی اللہ والے کو آ کر کہنے لگا حضرت جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میری چرپائی کے نیچے نا آگ جلتی ہے، سردیاں کا موسم۔ اس حضرت نے فرمایا ایسا کر، چرپائی والی جو جگہ ہے اس کو کھود کر دیکھ، اس سے خزانہ ملے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، تو خواب جو دیکھا اس نے کہا اس کو کھود، اس سے خزانہ ملے گا۔ ایسا ہی کیا گیا تو خزانہ مل گیا۔ وقت گزرا تو پھر ایک نے کسی نے آ کر خواب پوچھا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میری چرپائی کے نیچے آگ جلتی ہوئی نظر آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جلدی کر، گھر سے بال بچوں کو نکال، کمرہ خالی کر، گھر چھت گرنے والی ہے۔ وہاں ایک کوئی حضرت بیٹھا تھا، انہوں نے کہا حضرت کمال ہو گیا، کوئی عرصہ پہلے میں اس وقت بھی مجلس میں موجود تھا، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا ہے میری چرپائی کے نیچے آگ جلتی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں چرپائی اٹھا کر اس جگہ کو کھودو خزانہ ملے گا، یہ شخص آتا ہے آپ کہتے ہو جلدی کرو یہ گھر چھت گرنے والی ہے۔ فرمایا بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ تو ایک یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا نا، اپنے ابا کو ظاہر کیا، ابا نے بتایا بھائی کسی کو بتانا نہیں، تیرے بھائی رشک کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، اس کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب بتا نہ سکے، بہت بڑی قابل غور ہے، توجہ کے ساتھ ساری الحمدللہ قابل غور ہی ہے۔ بچے آپ بیٹھ جاؤ بیٹے، ایسے شور نہ کرو، بیٹھ جاؤ، آپ ادھر چل جاؤ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور رو ہی جائے، زور کتا رو ہی جائے۔ حضرت نے فرمایا نہیں کیا بات ہے، کیوں روتا ہے اتنا؟ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب ایسا ہے میں بتاؤں تو میری جان نہ نکل جائے، اور نہیں بتاتا تو پھر بھی میری جان نہ نکل جائے، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ اب آ گیا حکیم کے پاس تو پھر کیا پریشانی ہے؟ یہ حکیم کو آ گیا پھر کیا پریشانی، دسنے کا تو پتہ لگے گا نا کیا بات ہے۔ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اتنا سنگ دل ہو جاؤں گا، میں اتنا ظالم بن جاؤں گا، میں ایسے ہو جاؤں گا۔ وہ فرمایا بتا تو صحیح، کچھ آگے بھی تو بتا۔ کہنے لگا ایسا ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، میں اس کے اوپر پیشاب کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت نے فرمایا یہ مبارک ہو۔ وہ پریشان ہو گیا یہ کیا بات، میں خواب کیا دیکھتا ہوں، حضرت مجھے کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہو۔ فرمایا تو نے خواب جو دیکھا ہے خواب کوئی ایسا نہیں، قابل غور ہے، توجہ کے ساتھ سن۔ اس رات تو نے میاں بیوی نے آپس میں ملاقات کی ہوگی، اللہ رب العزت اس نطفے سے تجھے بیٹا حافظ قرآن دے گا، تجھے بیٹا حافظ قرآن دے گا۔ اس لیے کہا نا اب یہ خواب کسی ایسے میرے نے کہ جہل کو بتایا ہوتا، وہ کہتا ہوئے تو نے گستاخی کر دی، تجھے تو ابھی قتل کر دینا چاہیے، ایسا ہے کہ اس لیے فرمایا خواب اس کو سناؤ، اس کو بتاؤ جو سمجھدار ہو، جو خواب کی تعبیر بھی جانتا ہو، اور وہ اطمینان سے اگلے بندے کو بھی تھوڑی سہولت ہو جائے۔
خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا او میرا بیٹا یہ خواب کسی کو نہ بتا دینا، تیرے بھائی آپ نے خاص طور بھائیوں کو نہ بتا دینا، تیرے بھائی تو تجھ پہ بہت رشک کرتے ہیں، پہلے بھی حسد کرتے ہیں اور بھی حسد کریں گے، ان کو نہ بتانا۔ یہ پتہ چل گیا یہ نبی بننے والا ہے اور یہ تو اور بھی زیادہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اچھا ابا جان پھر نہ بتاؤں، ٹھیک ہے۔ خیر بچہ جو ہوتا ہے نا بچپنا ہی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں بڑے شفیق ہوتے ہیں اور حسین ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی شروع سے تربیت فرماتے ہیں۔ نبی کا جو ایمان ہوتا ہے نا فرمایا وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ فرشتوں کا ایمان ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک میرا آپ کا ایمان ہے، ایمان کی مجلس میں آ گئے تو بڑھے گا اور کہیں بازار کے اندر گئے تو ڈاؤن ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ یعنی بات کو چھپایا بھی کہ نہ بتاؤں، لیکن وہ اللہ پاک نے کچھ دکھانا تھا، مقام بتانا تھا، مجھے آپ کو بھی تعلیم دینی تھی۔ وہ بات چلتے چلتے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ خبر لگی کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ابا دوسرے پہلے ہی بڑی محبت کرتا ہے، اب یہ نبی بننے والا ہے تو کیوں نہ کہ اس کو ختم کریں اور یہ محبت جو ساری ہمیں مل گئی۔ آ گئے، آ کر کہنے لگے ابا جان ہمیں شکار پہ جانا ہے تو ہمیں اجازت دے دو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ اجازت لینے آئے ہو، تو فرما برداری تو یہی ہے جب بیٹا گھر سے جائے ابا کو بتائے، اماں کو بتائے، بڑوں کو بتائے میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں تو آپ سے آ جاؤں گا، فلاں فلاں کام کے، یعنی اجازت لے کے جانے چاہیے۔ اب جب اجازت کی باری آئی، اجازت ملی ٹھیک ہے چلے جاؤ، تو کہنے لگے ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمیں یہ ہمارا بھائی جو ہے ہمیں بڑا ہی پیارا ہے، مکر کر رہے ہیں، یعنی جیسا ایک ہوتا ہے نا وہ کسی کو ساتھ اپنا کام کرنے کے لیے، یہ ہمیں بڑا ہی پیارا ہے، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے جائیں، شکار پہ جائیں گے، وہاں سیر کریں گے، اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا، میرا دل مطمئن نہیں ہے تم پر۔ نہیں ابا جان کیسی بات کرتے ہیں، ہم اتنے ہیں جوان ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا نہیں میرا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اس کو حاج تم جانا جاتے چلے جاؤ۔ اب وہاں سے مجلس کا تو بعد آ گئے پھر بھائی کو یوسف علیہ السلام کو پیار محبت سے بڑا پیار کیا، بھائی تو آ جا، تجھے سیر کرائیں گے، وہاں شکار کریں گے، اس طرح جو بھی خیر ذہن بڑھایا ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام ابا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ابا جان میں بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اجازت دے دو۔ اب یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر جو محبت تھی وہ جاگی اور فرمایا ٹھیک ہے میرا بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جا۔ تو بھائیوں کو کہا بھئی اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، میں تمہیں اجازت تو لیتا ہوں لے جاؤ۔ اب تیار ہو گئے، قافلہ بنا، جب روانہ ہوئے ابھی گھر سے نکلے ہیں یعنی کچھ قدم گئے، اللہ اکبر، ان بھائیوں نے جو کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں بڑا پیارا آپ ہے، تو بھائی کے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے، کانٹے سے ہونا شروع کیے۔ تو ان میں ایک بھائی کہنے لگا بھائی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، پیارا ہے، ہم کیسے تو لے کر آئے ہیں، تو کیا بات ہے، اچھی بات ہے یہ بھائی کو مارنا۔ وہ کہنے لگے اچھا آجا ہم پھر تجھے بھی بتاتے ہیں، بڑا مخبر آیا ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، ہم اس کو ماریں گے، اس کا کانٹا ہی ختم کر دیں گے۔ ابا اس سے محبت کرتا ہے نہ کہ وہ محبت ختم ہو جائے، جب یہ ہوگا نہیں محبت تو ساری ہماری طرف ہوگی۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں محبت اور عزت کہاں سے ملتی ہے، عزت دینے والا اللہ، عزت کی ٹھڑکیوں پہ پہنچا دینے والا اللہ۔ اور اسی لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، جمع ہو جائیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور کسی کو ختم کرنا چاہیں، لیکن میرے رب کی طرف سے اس کو نقصان پہنچانا اور اس کو ختم کرنا نہ ہو تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اب ان کا پروگرام تھا کہ اس کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے اور بس عزت جو ہے وہ ملے گی۔ اب یہ ان کو پتہ نہیں اللہ پاک نے اس کی بلندیاں کہاں پہنچائی ہیں، اس کو عزت کی چوٹیاں پہنچایا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے اور مارنا شروع کیا، کبھی مارتے ہیں، کبھی گراتے ہیں، کبھی اٹھا لیتے ہیں، پھر ساتھ اسی طرح لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک بھائی کہنے لگا اچھا چلو ایسا کرو، اس کو مارو نہیں، اس کو ایسے چھوڑ لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے پھر واپس آ جائے گا، بات تو یہی ہے۔ پھر کیا کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس کا بالکل قتل کر دیا جائے۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہ کرو، بھائی کو قتل کرنا اچھی بات نہیں، بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، تو فرمایا بھائی کو قتل کرنا اچھی بات نہیں، ایسا نہ کرو کہ اور کچھ تمہارے ذہن میں جو بھی آتا ہے وہ بھی کر لو، تو اس کو مارو نہ۔ تو پھر کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، اس کو نا کنویں میں دھکا دے دیتے۔ اب ان کا پلان کیا بنا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عزت کی چوٹیوں پہ پہنچنا تھا، تو اپنے بھائی کا نا کرتا اتارنا شروع کیا، پلان بھی بنایا نا، اب وہ واپس ہی جائیں گے، ابا تو ہمیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کیا کریں، اس کا کرتا اتار لیتے ہیں، تو ادھر سے کوئی چیز کاٹ پاٹ کے اس کا خون اس کو لگا کے ابا کو بتا دیں گے بھئی اس کو تو بھیڑیا کھا گئے۔ یہ پلان بن رہا ہے۔ اب پلان بناتے بناتے یوسف علیہ السلام کا جب کرتا اتارنے لگے تو غیب سے آواز آئی او ظالموں کچھ خیال کرو، یہ میرا نبی ہے، اس کو ننگا نہ کرو، اس کا کرتا نہ اتارو، کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتارا، اور جب کنویں میں گرانے لگے اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا جا جلدی جا، میری نبوت آ رہی ہے، اس کے لیے نیچے تخت بچھا دے۔ جبریل اسلام سے پوچھا گیا تیرے کتنے پر ہیں، فرمایا میرے 600 پر ہیں، اور کتنا رفتار جا سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، کوئی سپیڈ لگی ہو، اور مجھے کسی چیز کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تیزی میں نے 2 مرتبہ مجھے تیزی دکھانی پڑی ہے۔ کون سی مرتبہ؟ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں گرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جلدی جا کر تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے، کچھ نقصان نہ ہو۔ اس وقت مجھے ہوا سپیڈ لگی، اور دوسرا اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنگھوڑے کے اندر بٹھا کر آگ کے اندر ڈالنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جا انتظام فرما۔ اس وقت مجھے یہ 2 وقت سپیڈ لگی ہے، 600 پر لگے ہوئے جبریل کے، لیکن خیر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، کنویں کے اندر آرام سے پہنچ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام پریشان ہے، کنویں کے اندر بھائی گرا کر چلے گئے، اب ادھر مجھے کون نکالے گا، کیسے باہر جاؤں گا؟ تو میرے رب نے فرمایا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام پریشان کیوں ہوتا ہے، میں رب ہوں۔ رب کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھے تو ایسا بناؤں گا، عزت والا بناؤں گا، یہی جو تیرے بھائی ہیں تجھ پر ظلم کرنے آئے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا تجھے تیرے دروازے پر بھی کے ٹکڑے نہ منگواؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آرام سے نیچے بیٹھے ہیں اور ایسے چمک رہے ہیں جیسے 14 رات کا چاند، چاند بھی کمزور ہوتا ہے، نبی کا حسن جمال کا تو کیا کہنا۔ تو اب اللہ رب العزت نے باہر نکالنے کا کیسے انتظام فرمایا، ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، اب ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، پانی تلاش کرتے کرتے وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، اور جیسے آئے آ کر پانی کی تلاش میں نیچے دیکھتے ہیں تو چمکدار، اور سب کو کہا جو جلدی آ جاؤ، آج دیکھو اجی کو غریب ہمیں کچھ ہے مل گئی۔ اب بڑی ان کے دل کے اندر بھی محبت جاگ رہی ہے۔ ٹائم بھی بتانا بھی کیا ہو گیا، 1:10 بند کرنا چلو انشاءاللہ۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جب وہ آئے قافلے والوں نے دیکھا اور فوراً ڈول ڈالا،
پانی نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکلوایا. اب دیکھتے ہی ان کے دل کے اندر محبت جاگ گئی اور دیکھتے بڑا پیار محبت کے ساتھ دیکھنے لگے. تو فوراً ان میں جو تجارت کرنے والا وہ کہنے لگا, پہلے تو کہہ رہے تھے بہت عجیب شہر مل گیا ہمیں, بڑا کو خوبصورت مل گیا, یہ کچھ شہزادہ ہے, اس طرح یعنی تعریفیں وہ کرنا شروع کر دی. فوراً ہی ناقدری شروع کر دی, اس کو تو بیچیں گے, بیچ کے بڑا انعام ملے گا, بڑا ہی پیسہ ملے گا. اب وہاں سے یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں, چلتے چلتے مصر کے بازار کے اندر پہنچ گیا. انشاءاللہ زندگی میں باقی تو آئندہ جمعے وہاں سے عرض کریں گے. میں نے تھوڑا وقت اپنی تھوڑی بات عرض کر دی, زندگی باقی ملاقات میں باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.